کسی ہیرو ہیروئنوں کو ڈانس کرواؤ اور یہ کیمرے شیمرے لا کے لگاؤ، یہی حرام ہے، یہ حرام کام ہے، اس لیے وہ کیا حرام۔ جہاں تک نیتا اور لیڈر، اور وہ بھی انسان ہیں، انہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف ووٹ دینے جاتے ہو، ہمارا لیڈر ہے، اس کو اسٹیج پر بلا کر اس کی عزت کرو، اس کو 2 کلمے محبت کے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں فائدہ نہ پہنچاؤ۔ یہ منطق کون سی ہے؟ گٹر بھی بیچارہ وہی کونسلر صاف کرے، تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے؟ اپنی گلیاں بھی تم صاف نہیں کرتے، اپنے محلے بھی، ارے کونسلر کی ایسی کی تیسی، کونسلر ایسا، ایم ایل اے، اب کی آنے دو، اب کی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے یہاں نالیاں نہیں صاف ہو رہی ہیں۔ اب اللہ کے بندو اپنے اپنے گھروں کے سامنے کی نالیاں خود صاف کر لیا کرو۔ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ اپنے شہر کو پاک صاف بناؤ، خود بناؤ، لیکن تمہیں کہاں توفیق ہوگی؟ تم تو صرف گھر کی گندگی روڈ پہ لا کے پھینکو، اس کے دروازے پہ پھینکو، اپنے بعض عورتیں ٹکا کے پڑوسی کے دروازے پہ پھینکتی ہیں۔ اللہ کی قسم بتا، بنگلور میں کہنا کوئی بات اچھا ہے، کہہ دینا چاہیے، کیوں؟ تاکہ بنگلوریوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے، آواز جانی چاہیے۔ بنگلور میں ہمارا گھر ہے، ہمارے پڑوس میں، معاف کرنا، پڑوس میں جو گھر ہے نا اوپر نیچے، اللہ کی قسم اب کی میں آیا ہوں، اتنے کچڑے دروازوں کے اوپر، اور ہمارے چھت کے وہ جو چھجے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹکا کے گندگیاں پھینکی ہوئی ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان۔ میں نے کہا اللہ کا قہر نازل ہوگا، پڑوسیوں ستاؤ مت پڑوسیوں کو، ہم پردیسی ہیں، کبھی کبھی آئے دیکھے تم نے یہ گند مچائی ہوئی، ایسے تم رہتے ہو، اللہ تمہیں یہیں کے جراثیم تمہاری ناکوں میں گھسیڑے گا انشاءاللہ تعالی، ابھی مر کے جاؤ گے ہاسپٹلوں میں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اپنا گھر نہیں صاف کر سکتے، اپنا محلہ نہیں صاف کر سکتے، اپنی گلیاں نہیں، اپنے نالے اور اپنے محلے، ارے کبھی نوجوانوں کو لے کر کے ایک ٹیم بناؤ، جھاڑو مارو پورے محلے کو، وہ چلاؤ نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پاکی اور صفائی کی ایک تحریک چلاؤ، جس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ صفائی ابھیان۔ پردھان منتری جی نے صفائی ابھیان چلایا ہوا ہے، پورا ملک صاف ہو رہا ہے، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، پورا ملک صاف ہو رہا ہے، سب صاف ہو رہا ہے، گلیاں بھی، کوچے بھی، بینک بھی، سب صاف ہو رہا ہے، ندی نالے سب صاف ہو رہے ہیں، تو صفائی ابھیان چلاؤ، پاک و صاف رہو، تو صرف فائدہ اٹھاؤ۔ نیتا جی کو مولانا نے ہار پہنا دیے، شال پہنا دیے، تمہیں بڑی پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، ہمارے بھائی واہ، ہمارے نیتا ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے ووٹ دیا ہے، ان کا بھی حق ہے، وہ آئیں، یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ شراب خانے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بیچارے اس نیک مجلس میں آئے تو بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جا کے کہیں اگر کوئی ناچ گانے کی محفل ہو وہاں جاؤ تو فوٹو پکڑ کے یہ دیکھو منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو ایم ایل اے بیٹھا ہوا بہت برا، تو کہیں تو چین لینے دو بیچاروں کو یار، ارے یہاں آئے ہیں بیچارے، ہم ان کا سواگت کریں، ان کی عزت کریں، انزل الناس منازلہم، وہ جس مقام اور رتبے کے ہیں ان کو وہ مقام اور رتبہ دے کے رخصت کریں، اللہ خیر صلی اللہ، آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے مہمان ہیں، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سب بنتے تھے، کافر بھی، غیر مسلم بھی، مسلم بھی، سب کی عزت اور سب کی تکریم، اور ہمارے نبی نے تو یہاں تک سکھلایا، اللہ اکبر، تم ذرا سی باتوں پہ اتنا تنگ دل نہ ہویا کرو، شاید آپ نے اس کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک میت کا گزر ہوا، میت خود نہیں چل رہی تھی، کندھے پہ اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے، میت کو کندھے پر مردے کو اٹھا کر کے لے جا رہے تھے، تو جب وہ میت اللہ کے نبی کے سامنے گزری تو آپ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ مردہ جو ہے نا یہ یہودی تھا، یہودی ہے، یہ کون ہے بولو، یہ مردہ کون ہے؟ یہودی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی اہل کتاب ہیں، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ فلسطین پر جو مار کاٹ کر رہے ہیں یہودی لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے، بولو آمین، وہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو، اتنے کٹر دشمن، لیکن اللہ کے نبی نے جب دیکھا یہودی وہ لاش کو تو اٹھ کے کھڑے ہو، تو صحابہ نے کہا یہ یہودی کی لاش ہے، یہ یہودی مردہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس انسان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ، کیا وہ انسان؟ یہ ہے انسانیت کا احترام جو نبی نے اپنے امت کو سکھلایا ہے، قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہو
मुर्दा है, तुम बैठे हो, मैयत जा रही है, उठ के खड़े हो जाने में कोई कबाहत और हर्ज बोलो नहीं। वो तो जिंदा हैं बेचारे, अगर आ रहे हैं वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन। हमारा अखलाक, हमारा किरदार हमारे नबी का ये सिखा। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को मेरे अजीजों? हाँ, याद रखो, इस पे इतना छोटा दिल ना किया करो और चंदों में कमी ना किया करो। दिया करो। अच्छा ठीक है। कुरान हदीस की रोशनी में मदरसों में सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं। देखें, मदरसे में अगर गरीब और यतीम बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं और वहाँ पर ख़र्च होता है उसका, तो यकीनन इस नियत से कि ये सदक़े फ़ित्र के मुस्तहिक़ हैं, उन्हें आप गल्ले की शक्ल में दें। उन्हें आप किसकी शक्ल में दें? हाँ, ये एक बात याद रखो, गल्ला देना चाहिए। क्या देना चाहिए सदक़े फ़ित्र में? पैसा अल्लाह के नबी ने नहीं दिया, ना हुक्म दिया, ना हुक्म किया। गल्ला देना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसे वसूलते, पैसे दे दो, पैसे दे दो। गल्ला दिया करो, चाहे गेहूं की शक्ल में, चाहे आटे की शक्ल में, चाहे चावल की शक्ल में, चाहे गोश्त की शक्ल में, चाहे फल फ्रूट की शक्ल में। गल्ले जो माशरे में खाते हैं वो गल्ले दिया करो। तो देने में, जहाँ गरीब गुरबा पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए सदक़े फ़ितर देने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, जहाँ मदरसे में कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ पढ़ के बच्चे चले जाते हैं, कोई नहीं पढ़ता है सिवाय मौलवी साहब या मुंशी जी रहते हैं। अब अगर मौलवी साहब भी गरीब हैं तो उनको सदक़े फ़ितर उनके घर पहुंचा दीजिए, या उनसे कहिए कि मेरे घर में इतने सदक़े फ़ितर लेके चले जाइए। समझ में आ रहा है? उनको दे दीजिए आप, कोई हरज उसमें नहीं। क्या बर्थडे का भी रिवाज, यहाँ पर बर्थडे का भी रिवाज पड़ा हुआ है शेख? अल्लाह अकबर, आप लोग बर्थडे भी मनाते हो और मिलादुन नबी की मुखालफत करते हो? यानी नबी का बर्थडे मनाना हराम, शिर्क, और अपना बर्थडे मनाना हलाल। ये क्या नाइंसाफ़ी की बात है अजीज़ान गिरामी। ये सब कुफ़ार और मुशरिकीन की, यहूद और नसारा की नकल है, उनकी मुशाबहत है। अज़ डे, बर्थडे, और एक और डे मनाया जाता है, मदर डे, फादर डे है, और एक मैरिज डे भी मनाया जाता है, नहीं, मियाँ बीवी मैरिज डे। तो किसी शौहर ने अपने बीवी से कहा, बेगम 65 साल हो गए शादी हुए, अब हम सोचते हैं कि कोई नई गाड़ी ले लें। अब ये तो खटारा क्या लेके चले, नई गाड़ी की ख्वाहिश पैदा हुई। तो बीवी भी बड़ी होशियार थी, तो कहने लगी, ड्राइवर सोच लिया है कि किसको रखना है? लाओ, अभी नहीं समझोगे, घर जाके समझ में आएगी आपकी। एक वक्त में 2 वक्त की नमाज पढ़ना सही है? एक वक्त में 2 वक्त की नमाज पढ़ना, एक वक्त में 2, यानी सवाल करने वाले शायद ये कह रहे हैं कि जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को जमा करना, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल, मौके और हालात की वजह से दुरुस्त है। बारिश है, 2 वक्त की नमाज आप इकट्ठा कर लें, ज़ोहर और असर। अगर ज़ोहर के वक्त बारिश हो रही है तो ज़ोहर के साथ असर भी पढ़ लें, कोई हरज नहीं। मगरिब के वक्त बारिश हो रही है तो मगरिब के वक्त इशा की नमाज पढ़ लें। सख्त सर्दी है, आंधी है, तूफ़ान है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, इस तरह के मसाइल हैं, या जैसे ऐसे ही मुसाफिरीन, ऐसे इज्तिमा है, अब इसमें लोगों के मुंतशिर होने इसका ख्याल है, तो अल्लाह के नबी ने बग़ैर किसी सबब के भी 2 नमाजों को इकट्ठी मस्जिद नबी में पढ़ाई है, ताकि मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि कभी कभी ऐसा कर लेने में कोई हरज नहीं जाए। जी, ये तो बहुत बड़ा क्या फरमाते हैं उलमाए दीन दर्जेल मसाइल के बारे में कि इस्लाम में लॉटरी का टिकट ख़रीदना या बेचना कैसा है? लॉटरी एक किस्म का मेयारी जुआ है। लॉटरी से जीते हुए रकम का खाना खिलाना और क्या है? भोज देना। हाँ हाँ, भोज देना बोले तो यानी दावत खिलाना। अच्छा, कैसा है? जब लॉटरी सरासर हराम है, जुआ हराम है, नमल खम्र वल मैसिर है, ये शैतानी चीज़ है, तो ये तो सरासर हराम है। ये तो कोई भी, हमारे कल एक सवाल आया था, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैंने पूछा, बेटा लॉटरी खेलना जायज़ है? कहता नहीं हराम है। तो बच्चे को भी मालूम है, तो यहाँ लॉटरी लोग खेलते, अल्लाह ना करे
آپ لوگ کھیلتے ہو نوجوان؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس لعنت لاٹری کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا فقیر ہو جاتا ہے خلاص، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ قلاج ہے، فقیر ہے، حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں میت کے نام پر برائے سال افطار پارٹی دینا اور افطار کرانا کیسا ہے؟ دیکھیں، میت کی طرف سے، اپنے باپ دادا کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کے طور پر افطار پارٹی دیتا ہے کہ یہ 200 روپے یا 500 روپے یا 2000 10,000 روپے مولانا ہماری طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے یہ افطار ہے جو انتقال کر گئے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ اولاد صدقہ خیرات کر سکتی ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے کل مردوں کی جماعت عیدگاہ چلے جاتے ہیں، اور محلہ اور گاؤں کی عورتیں محلے کی مسجدوں میں عید کی نماز باجماعت عورت ہی کی امامت میں ادا کرتی ہیں، یا کسی گاؤں اور محلے کی مسجدوں میں عورتوں کو ہی صرف مسجد کا امام یا کوئی مرد پڑھاتا ہے، اور امام کے لیے کوئی پردے کا لحاظ نظم نہیں رہتا ہے۔ واضح ہو کہ امام مرد ہو یا عورت قرات جہری ہوتی ہے، کیا اس طرح عیدین کی نماز پڑھنا پڑھانا صحیح ہے؟ یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر شریعت کے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین ہو، عید کی بقرعید کی نماز ہو، اس میں عورتوں کو عیدگاہ لے جاؤ، عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ عیدگاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مرد لوگ عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، وہاں عورتیں بھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی، ہمیں بعض لڑکیاں عورتیں ایسی ہوتی جن کے روپٹے نہیں ہوتے، آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی سے ادھار لے لے، مانگ کر کے وہ اوڑھ کر کے جائے اوڑھنی۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی، ہمیں بلڈ منتھلی والی عورتیں ہوتی ہیں، حیض والی، نفاس والی، آپ نے فرمایا انہیں بھی عیدگاہ لے جاؤ، وہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک۔ تو مردوں کو چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو، پورا رمضان روزہ آپ رکھو، راتوں کو جگہ جگہ کے سحری ان سے کھاؤ، افطاری ان کو بیچاریوں کو بنواؤ، نماز کے لیے اکیلے عیدگاہ پہنچو اور ان کو پیچھے چھوڑ دو۔ میری ماں بہنوں، آئندہ یہ نماز عیدین کی اس ٹرائی کا چولہا برتن بند کر دینا، کہہ دینا تم جا رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے عیدگاہ جائیں گے۔ یاد رکھو، کوئی بھی عورت گھر میں نہ بیٹھے، سب اپنے اپنے مردوں کے پچھواڑے کا دامن پکڑ کے جاؤ، سب پکڑ کے بچوں سمیت جاؤ مسجد کو، عیدگاہ بیٹھو۔ اور علماء حضرات سے میری درخواست ہے، علماء آپ حضرات قائدین ہیں، آپ رہبر ہیں، کیسے رہبر ہیں آپ؟ کیا یہ مائیں بہنیں معلوم ہے اپنی چوڑیاں سونے کی اور اپنی انگوٹھیاں، اپنے کانوں کی بالیاں یہاں بھیجی ہوں گی، مجھے یقین ہے کیونکہ یہ اہل دل لوگ بیٹھے، میں نے دیکھا ہے پچھلے 2018 میں جب آیا تھا، الحمدللہ اتنا جذبہ دیکھا، اتنا کہ الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا اللہ کے دین کے لیے۔ یہ بیٹھی مائیں بہنیں، ان کو آپ کیوں محروم کرتے ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا قیامت کے دن۔ مولانا حضرات آپ یہ نہ سوچو کہ آپ مولانا ہو تو سب کچھ معاف ہے، تمہارے سے ہی پہلے جہنم جلائی جائے گی یاد۔ واللہ بدرا، مولوی سے، قاری سے، اسی سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی، سب سے پہلے انہی کا فیصلہ ہوگا، 3 آدمیوں میں ان کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور اب ان کو آئندہ نماز عیدین کے لیے باقاعدے، جیسے یہ پنڈال میں آئی ہوئی ہیں ایسے وہاں بھی باقاعدے عیدگاہ میں ان کے لیے جگہ بناؤ، ان کو بھی لے جاؤ۔ بارش ہو رہی مسجد کے اندر، ان کو پڑھواؤ سب، کوئی نہ گھر میں بیٹھے، یہاں تک کہ ناپاک عورت بھی ہوگی تو وہ بھی عیدگاہ جائے گی، نماز میں شریک نہیں ہوگی، ہاں دعاؤں میں ضرور شریک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرے۔ میرا ٹائم تو 2:15 بجے تک تھا، 2:30 بج رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہونے، ہمارے علماء حضرات بھی ہیں۔ اچھا، اگر پوری زندگی میں عقیقہ نہ دے، اس حالت میں انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے نہیں کیے ہو، اور عقیقہ آپ کو نہیں کرنا ہے، عقیقہ تو آپ کے والد محترم کو کرنا ہے، والد محترم غریب رہے ہوں گے بیچارے، نہیں توفیق ہوئی ہوگی، اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم۔ لیکن عقیقہ کرو، عقیقہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سود کھانے والے اور لاٹری کھیلنے والے اگر امامت کریں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ یار آپ تو بڑی لمبی چوڑی، یعنی گریبان، آپ کا ہاتھ بڑے اونچے گریبان تک پہنچ رہا ہے۔
خیر امامت کرنے والا کوئی ضروری نہیں مولوی وہ بیچارہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو اسے منع کریں کہ یہ حرام ہے، یہ لاٹری اور یہ سود کھانا حرام. اگر وہ جانتے منع کریں. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کی مرضی ہے نہ پڑھیں، لیکن اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ نماز حرام ہے، نماز جائز ہے. اس کے پیچھے نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر آپ اسے منع کریں اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نہ پڑھیں. آپ کہتے ہیں نہیں تیرے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں محلے میں شور کروں گا کہ یہ سود کھاتا ہے، یہ لاٹری کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے ہدایت دے، لیکن نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. ایک لڑکا 5 سال پہلے شادی کر چکا ہے. اب لڑکی کا بھائی اپنے بہنوئی کی بہن سے اچانک شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو تھوڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے. یہ نکاح شغار میں نہ آ جائے. یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ شیخ الجامعہ آپ کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے اگر آپ پوچھ لیں. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اس سلسلے میں، نکاح شغار حرام ہے. نکاح شغار کہتے ہیں ادلے بدلے کی شادی. ادلے بدلے کی، میں تیری بہن سے شادی کر لوں، تو میری بہن سے شادی کر لے. میں تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں اس شرط پر تو میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے. اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بغیر مہر کے کر رہا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر مہر سے کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مہر کے ساتھ تیری بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کروں گا، اور بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بھی مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کروں گا، تو بعض علماء نے اس کو حلال کہا ہے. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے محدث ہیں، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی بعض اہل علم کے اس میں یہ جائز نہیں ہے. یہ شادی جائز، اسے نکاح شغار کہیں گے، چاہے وہ مہر سے ہو یا بغیر مہر. واللہ اعلم بالصواب. جی، قرآن اگر پھٹ جائے اور ردی ہو جائے تو اس کو کیا کریں؟ اس کو جلا دیں. اس کو کسی تھالی میں یا کسی ستل میں رکھ کر کے اس کو جلا دیں، اور جلا کر کے اس کی راکھ کو کہیں دفن کر دیں، یا اسے کسی دریا میں یا کنویں کے اندر ڈال دیں، دفن کر دیں ایسی جگہ جہاں کوئی اس کی گستاخی، اس کی کوئی بے عزتی نہ ہو. یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بس واللہ اعلم بالصواب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.